صدقہ فطر کے فطر سبب ہے صدقہ اس صدقے کا، تو یہ سبب کی طرف اضافت ہے گویا۔ یہ پچھلا تھوڑا سا رہ نہیں گیا ہے۔ اچھا، ولو دفع بتحر، یہاں سے پچھلے تو نہیں ہے، یہیں سے ولو دفع بتحر، اور اگر اس نے تحری کے ساتھ دی زکوٰۃ، یعنی اچھی طرح کوشش کر کے زکوٰۃ دی کہ یہ فقیر ہے، مسکین، مستحق ہے، فبان، بعد میں ظاہر ہوا انه غنی، کہ وہ آدمی جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ مالدار ہے، او ہاشمی یا ہاشمی ہے، او کافر یا کافر تھا، او ابوہ یا اپنے باپ کو دے دیے، وابنہ یا اس کا بیٹا ہے، صح تو صحیح ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور طرفین کے نزدیک صحیح ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اوپر ظاہر ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے، جیسے ایک آدمی کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ کیا ہے، ناپاک تھے، تو نماز لوٹانی چاہیے، تو اس طرح اس کو بھی لوٹانا چاہیے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، اور طرفین کہتے ہیں کہ معن ابن یزید کہتے ہیں کہ میرے والد یزید نے دینار صدقہ کیے، ایک آدمی کے ہاتھ میں رکھے تو میں نے جا کر وہ پیسے لے لیے، یعنی ایک آدمی کے قریب انہوں نے رکھ دیے، تو میں اٹھا کے وہ پیسے گھر لے آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تم نے کیوں لائے؟ تو حضور علیہ السلام کے پاس میں گیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے میرے والد نے پیسے رکھے، میں نے لے لیے، تو یہ کہتے میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، وہ دوسرا جو فقیر تھا اس کو دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزید، تم نے جو ارادہ کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور اے معن بیٹا ہے، تم نے جو لے لیے تمہارے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہ دلیل ہے طرفین کی کہ اپنی طرف سے اس نے صحیح نیت کے ساتھ دیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو غلط تھا، تو ادا ہو جائے گا۔ ولو عبدہ او مکاتبہ، لا، لیکن اگر بعد میں پتہ چلے کہ جس کو میں نے زکوٰۃ دی ہے وہ تو میرا غلام تھا یا مکاتب تھا، تو پھر جائز نہیں ہے، دوبارہ دے گا۔ وَكُرِهَ الْإِغْنَاءُ، اور غنی بنانا مکروہ ہے، یعنی اتنے زیادہ پیسے ایک ہی فقیر مسکین کو دینا جس سے وہ صاحب نصاب مالدار ہو جائے۔ وَنَدْبُ عَنِ السُّؤَالِ، اور سوال سے اس کو مستغنی کر دینا یہ مستحب ہے، اتنا تو دے دو کہ مانگے نہیں۔ وَكُرِهَ نَقْلُ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ، اور دوسرے شہر کی طرف ایک شہر کی زکوٰۃ منتقل کرنا مکروہ ہے جو قریب نہ ہو، کیونکہ قریب والوں کی حاجت پوری کرنا مقصود ہے۔ وَأَحْوَجَ، اور جو زیادہ محتاج نہ ہو اس کے شہر والوں سے، اگر وہ زیادہ محتاج ہیں جیسے ابھی سیلاب آیا تو پھر ادھر لے جانا جائز ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ مَن لَّهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور وہ مانگے گا نہیں لوگوں سے جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ باب صدقۃ الفطر تجب علی حر مسلم ذی نصاب، صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے
جو کہ نصاب والا ہو، تو اس سے کافر اور بچہ نکل گیا اور مجنون۔ فضل عن مسکنی ہی، وہ نصاب اس کی رہائش سے زیادہ ہو، وثیابی اور کپڑوں سے، واثاثہ ہی اور گھر کے سامان سے جو ضرورت کا ہے، یعنی استعمالی چیزیں نہ ہوں، وہ فرسی اور گھوڑا سواری آج کل گاڑیاں، وہ صلاحی اور اسلحے سے، وابیدی اور غلام سے، ان نفسی ہی اپنی طرف سے دے گا صدقہ فطر، وطفلی الفقیر اور اپنے فقیر بیٹے کی طرف سے، صغیر بھی اس میں آتا ہے، چھوٹے بچوں کا بھی دے گا، سمجھے؟ تو اگر بالغ اولاد ہے تو اس کا نہیں ہے، اس سے مراد وہ اولاد ہے کہ جو فقیر بھی ہو اور نابالغ بھی ہو۔ اگر نابالغ اولاد مالدار ہے، اس کی ملک میں اتنی چیز ہے، تو پھر اس کی طرف سے نہیں دے گا۔ وعبیدی للخدمہ، اور اسی طرح خدمت کے لیے جو غلام رکھے ہیں ان کی طرف سے بھی دے، وہ مدبر کی طرف سے، وہ مولد کی طرف سے بھی، لا عن زوجتی بیوی کی طرف سے نہیں دے گا، وولدہ الکبیر اور اپنے بڑے اولاد کی طرف سے، وہ مکاتب کی طرف سے، وعبد او عبید لہما، اور ایک غلام یا دو، بہت سے غلام ہو لیکن مشترک ہوں تو ان کا بھی صدقہ فطر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شرکاء کے درمیان تقسیم ہے۔ وَيُتَوَقَّفُ لَوْ مَعْبِيًا بِخِيَارِ النِّصْفِ بِخِيَارٍ، اور صدقہ فطر موقوف رہے گا اگر ایسا مبیع ہو جو کہ خیار کے ساتھ ہو، مطلب یہ کہ کسی نے غلام باندی خریدی اور کہتا ہے کہ جی مجھے اختیار ہے 3 دن کا، خیار عیب ہے مجھے، ٹھیک ہے، تو اس کا صدقہ فطر موقوف رہے گا، اگر اس نے خیار عیب سے واپس کیا تو صدقہ فطر نہیں آئے گا، اور اگر خیار عیب کو استعمال نہیں کیا اور اس کو رکھ لیا، معاملہ پورا ہو گیا، غلام یا باندی اس نے خرید لی، تو پھر اس کی طرف سے وہ صدقہ فطر دے گا۔ نصف الساع من بر، گندم کا آدھا سا، اور دقیقی یا آٹا، اور سویقی یا ستو، اور زبیب یا کشمش، اور سا تمر یا 1 سا کھجور، اور شعیر یا 1 سا جو، سمجھے؟ چونکہ عرب میں گندم تھوڑی ہوتی تھی اور مہنگی تھی اور کھجور سستی زیادہ تھی، تو بہرحال جو مالدار ہو ہمارے ماحول کے اعتبار سے اس کو کشمش اور کھجور کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہیے، اور غریب ہے متوسط ہے تو پھر وہ گندم وغیرہ کے حساب سے دے۔ وَهُوَ 8 ارطال، اور وہ سا 8 رطل والا ہے، طرفین کے نزدیک جو بغداد کا سا تھا۔ صبح یوم الفطر، یوم الفطر کی صبح کو دے، فمن مات قبلہ، جو صبح صادق عید کے دن صبح صادق سے پہلے مر جائے اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں سبب وجوب نہیں پایا گیا، او اسلم، یا مسلمان ہو گیا صبح صادق کے بعد تو اس کا بھی نہیں ہوگا، او ولد بعدہ، یا بچے کی ولادت ہوئی صبح صادق کے بعد، لا تجب، واجب نہیں ہے صدقہ فطر۔ وصح لو قدم وأخر، اگر پہلے دے دے یا بعد میں دے دے تو صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، اور بعد میں بھی دے سکتا ہے، عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت سے بعد میں بھی، لیکن نماز عید سے پہلے دے، ورنہ پھر وہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر کا ثواب نہیں